حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری، بخارا شہر کا نام ہے، اس کی وجہ سے بخاری کہلاتے ہیں، جن کی ترتیب دی ہوئی بخاری شریف حدیث کی کتاب دنیا بھر میں سراخوں پہ رکھی جاتی ہے۔ ان کے حالات پڑھے، ہمارے ہاں محدث کا لفظ کہ یہ شخص حدیث کا ماہر ہے، اس کو محدث کہا جاتا ہے، حدیث بیان کرتا ہے۔ محدث کے لیے پہلے کہا جاتا تھا جس کو 10,000 حدیثیں کتنی سند کے ساتھ یاد ہوں، کم از کم، پہلے تعداد زیادہ بھی بتائی جاتی ہے۔ امام بخاری کے لیے کہا جاتا ہے ان کو 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ سند کا کیا مطلب؟ نبی پاک سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا۔ پھر طرق ہوتے ہیں، طریقے، ایک سند ہو گئی، پھر ایک اور نام آ گیا، وہ الگ، اس سے اس نے بھی سنا، 3 آدمیوں نے سنا تو 3 طرق ہو گئے، الگ الگ ہو گیا۔ ایک چین میں اکٹھا سننے کو آ رہا ہے، ایک خبر واحد ہے، مرفوع مرجوع حدیث کی تو جتنی قسمیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ سند کے ساتھ یاد ہو جس کو 10,000 کم از کم، اس کو محدث کہتے تھے۔ آج کوئی ملے گا ایسا؟ سند کے ساتھ حدیثیں یاد ہوں گی بہت سے لوگوں کو، مگر اس طرح کا اہتمام نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک مرتبہ بات سن لی، ساری زندگی یاد، وہ تو بڑے لوگ ہیں، تو بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے لیے یہ بات مشہور، ایک مرتبہ جو کتاب پڑھ لی یاد ہو گئی، لکھنے بیٹھے ہیں تو کتاب نہیں کھول رہے، یادداشت سے وہی عبارت لکھ رہے ہیں۔ اللہ جس کو صلاحیت دے، اللہ جس کو نوازے، کتنے لوگ ہیں، کیا کیا خاصیت ہے۔ آپ کہیں گے یادداشت تو آپ کے ہاں تجارت کرنے والے سائنس والوں کو کوڈ یاد ہوتے ہیں، تجارت کرنے والوں کو چیزوں کے نرخ معلوم ہوتے ہیں، بہت سے ان کو وہ چیزیں یاد ہیں۔ اسی طرح آپ دین کے حوالے سے آئیں گے، ان کو دین کی چیزیں یاد ہوں گی۔ تو جنہوں نے جتنا یاد کیا، اس پر جتنا عمل کیا، وہی کردار میں اس کی خوبیاں نظر آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ اب صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے تھے۔ آج ہمارے پاس احادیث کے مجموعے موجود ہیں، ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتے کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں۔ انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھے رہے ہیں، دنیا کمانے کے طریقے سیکھ رہے ہیں، وہاں دین تو نہیں سکھایا جاتا۔ عربی کا وہ طریقہ جو سیکھنے کا ہے وہ نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پر آپشنل لینگویج ہے کہ آپ کون سی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو جہاں یہ چیزیں ہوں گی مجھے بتائیں، علم نہیں ہے تو پھر ہدایت ملے گی نہیں۔ تو انسان اپنے آپ پر خود بھی ظلم کر رہا ہے، اور قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ تعالی بے شک ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے، کوئی لینا نہیں چاہتا، اس کے خلاف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کو جتنا اختیار دیا گیا اس کے مطابق ہے نا بات۔ جتنا اختیار آپ کو دیا گیا، اب آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کے پاس اختیار ہے۔
یا تو آپ کو اختیار نہیں دیا ہوتا تو پھر آپ مشین کی طرح ہوتے، کچھ اور کر نہیں سکتے. آپ کو اختیار دیا گیا، رہنمائی کی گئی، آپ کی کتاب بھی دی گئی، نبی بھی بھیجا گیا، آپ کے لیے پورا انتظام رہنمائی کا کیا گیا، پھر بھی آپ نہیں سیکھ رہے تو آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں یا نہیں؟